چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں، اور ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے۔ قتل حسین اصل میں مذہب یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج ہم ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، جس کا نام شہادت امام حسین ہے۔ آج یوم عاشوراء ہے، 10ویں محرم کا دن ہے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کو آج کے دن شہید کیا گیا۔ شہید کرنے کا مقصد صرف اقتدار تھا۔ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے خاندان نبوت کو شہید کیا گیا، ظلم کیے گئے۔ مجھے تو اس کے پیچھے صرف اقتدار ہی نظر آتا ہے، اقتدار کے مزے، اقتدار کی عیاشیں۔ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج ایک دفعہ پھر حجت الاسلام الشاہ علامہ پیر محمد شفاعت رسول تعالی اللہ عمرہ موجود ہیں۔ ہم ان کو سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت مہربانی، آپ نے ایک دفعہ پھر ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ یہ پروگرام میرے لیے بہت بڑا ہے، کیونکہ یہ امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ ہم حضرت سے پہلا سوال کرتے ہیں۔ حضرت، آج یوم عاشوراء ہے، 10ویں محرم کا دن ہے۔ کیا آج کے دن ذکر امام حسین کے نام سے محافل کرنا، غم کا اظہار کرنا، سبیل لگانا، کیا یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ سب کچھ قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیا جائے، آپ کی شہادت کو بیان کیا جائے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہے، اس کا تذکرہ خود ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے فرمایا۔ جب سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ اس وقت شروع ہوا کہ جب آپ کی ولادت ہوئی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسین علیہ السلام کو گود میں لے کر کبھی آپ ماتھا چومتے اور کبھی آپ ان کا حلقوم چومتے، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رو بھی رہے ہیں اور کبھی ماتھا اور کبھی حلقوم امام حسین کا چومتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل امین نے ابھی خبر دی ہے کہ آپ جس نواسے سے اتنا پیار کر رہے ہیں، آپ کی اسی نواسے کو کربلا میں بھوک اور پیاس کی حالت میں شہید کر دیا جائے گا۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے، یہ ان واقعات میں سے ہے کہ جن کا ذکر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ایک دفعہ نہیں متعدد بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اگر اس واقعے کا ذکر آپ کی شہادت سے پہلے کیا جا سکتا ہے تو آپ کی اس شہادت کے واقعے کے ظاہر ہونے کے بعد اس کا ذکر کرنا بھی عین قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا شہداء کا، ذکر کیا ان انبیاء کرام کا جن کو شہید کیا گیا، اور ذکر کیا ان شخصیات کا کہ جنہوں نے اپنا جان، اپنا مال، اپنے عزت، اپنی زندگی دین حق کی خاطر اور دین برحق کی خاطر اور اللہ کی وحی کی خاطر، دین کے نفاذ کی خاطر اسلام سے پہلے پیش کی اور قربانی دیں، ان کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ آپ قرآن پاک کے 30 پاروں کو پڑھیے، 114 سورتوں کو پڑھیے، ان میں بے شمار جگہ پر شہداء اور مقتولین فی سبیل اللہ کا ذکر ہے۔
جب شہداء کا ذکر قرآن کر رہا ہے اور حدیث پاک میں ہے تو سیدنا امام حسین صرف شہید نہیں ہیں بلکہ سید الشہداء ہیں۔ تو جب شہداء کا ذکر قرآن نے کیا اور وہ قرآن کے عین مطابق ہے ان کا ذکر کرنا، تو سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام کا ذکر اللہ کی رضا کے راستہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا راستہ ہے، اور دنیا میں عزت اور کامیابی کا راستہ ہے، اور آخرت میں حصول جنت کا راستہ ہے۔ باقی رہی بات کہ آج کے دن، عاشوراء کے دن، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کہ اللہ کے جو ایام ہیں ان کا ذکر کیا کرو۔ رب کے ایام، رب کا یوم، رب کا دن کون سا ہے اور کسے کہا جاتا ہے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین اور محدثین نے فرمایا کہ وہ دن جس میں بڑا واقعہ رونما ہو اس کو ایام اللہ کہتے ہیں، کہ اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے۔ تو سیدنا امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ انسانیت میں ایک بڑے واقعے کے رونما ہونے کا دن ہے۔ تو اس لیے عاشوراء کے دن سیدنا امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنا، عاشوراء کے دن آپ کے نام پر محفل سجانا، مجلس سجانا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، پانی پلانا، سبیلیں لگانا، لنگر چلانا، یہ سب اللہ کی رضا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا راستہ ہے۔ آپ کے اس سوال کو مکمل کرتے ہوئے حضرت ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ عاشوراء کے دن دوپہر کے وقت جب نیند سے بیدار ہوئیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو آپ نے جو ارشاد فرمایا، میں مختصر لفظوں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے خواب میں، تو آپ کی زلفیں غبار سے اٹی ہوئی ہیں، آپ کے چہرے پر گرد ہے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا یہ حلیہ مبارک؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابھی کربلا سے آیا ہوں اور ظالموں نے میرے نواسے حسین کو بھوک اور پیاس کی حالت میں شہید کر دیا۔ عاشوراء کا دن تھا، آپ نے ذکر کیا حضرت ام سلمہ کے سامنے خواب میں، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیدار ہو کے صحابہ کی موجودگی میں حضرت امام حسین کی شہادت کا ذکر کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یزید کے دور میں امام حسین کو شہید کیا گیا، لیکن یزید اس میں ملوث نہیں تھا، آپ اس پہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ امام حسین کا علیہ السلام کا یزید کی بیعت سے انکار کرنا کیا اتنا بڑا واقعہ اس پر رونما ہونا چاہیے تھا؟ دونوں سوال بڑے اہم ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام یزید کے دور حکومت میں شہید کیے گئے، اور یزید کی خواہش، مرضی اور اس کے حکم پر شہید کیے گئے۔ کچھ لوگ یزید کی پارسائی اور اس کے بارے میں کہ وہ بڑا دیندار تھا، وہ ایسا کام نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے نہیں کیا۔ رہی یہ بات کہ آپ کو شہید کس نے کیا، وہ کہتے ہیں کہ یزید نے شہید نہیں کیا، نہ کرایا ہے، کچھ قبائل نے اور جو سیاسی گروہ تھے انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفہ بلایا، اور جب دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام ان کے اشاروں پر اب نہیں چل رہے اور یزید سے وہ صلح چاہتے ہیں اور اس کی بیعت کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے شہید کر دیا۔ حالانکہ یہ بات بالکل حقیقت کے خلاف ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید نے جب مسند خلافت پر بیٹھا اقتدار پر، تو اس نے مدینہ میں پیغام بھیجا تھا کہ آپ میری بیعت کریں، اگر آپ بیعت نہیں کریں گے تو پھر آپ کو مصیبتیں اور پریشانی ہیں، حتیٰ کہ آپ کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ پھر مدینہ سے مکہ آ گئے،
اور مکہ میں حج کے دوران یزید نے اپنے لوگوں کو ہجوم حج میں داخل کر دیا کہ وہ موقع پا کر امام حسین کو شہید کر دیں۔ تو آپ اس لیے حج سے چند دن پہلے آپ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یزید کی پوری پلاننگ تھی کہ امام حسین یا تو بیعت کر لیں، اور اگر بیعت نہیں کرتے تو پھر ان کو شہید کر دیا جائے، اس لیے کہ یزید اپنے اقتدار کی بقا اور تحفظ اسی میں سمجھتا تھا کہ امام حسین اس کے اقتدار کو تسلیم کر لیں یا حضرت امام حسین کو شہید کر دیا جائے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت یزید کے حق ہاتھ پر بیعت کر لیتی؟ تو آپ نے بیعت نہیں کیا، تو نتیجہ یہ کہ اس نے مسلح اپنی افواج کو بھیجا، جس کی تعداد 30,000 تک مختلف روایات میں آتی ہے۔ ان کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، اور اس آمنا سامنا میں 3 دن کا بڑا گھمسان کی جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے اختتام پر سیدنا امام حسین علیہ السلام کو شمر لائن نے شہید کر دیا۔ اور چلیے، جو لوگ یزید کی پارسائی اور اس کے تقوی اور اس کی پرہیزگاری کے علم بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ اس ایک واقعے سے تو یزید کو بچا لیں گے، اس طرح کہ یزید کربلا میں نہیں تھا، مگر جو مدینہ میں واقعہ ہوا کہ مدینہ کو تخت و تاراج کیا اس نے، مدینہ کو اجاڑا اس نے، مدینہ کی جو محرمات تھی، خواتین تھی، ان کے ساتھ اپنے سپاہیوں کو 3 دن کے لیے زنا کی اجازت دی۔ اور حضرت سعید ابن مسیب جو تابعی تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں تھا، ابھی میں نکلنا ہی چاہتا تھا، لیکن یزید کی فوج مسجد نبوی میں داخل ہو گئی، گھوڑوں سمیت، خچروں سمیت مسجد نبوی میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ممبر کے نیچے چھپ کے بیٹھ گیا، تو 3 دن مسجد نبوی میں اذان نہ ہوئی، اور اذان نہ ہوئی، اور انہوں نے گھوڑے اور جانور اپنے مسجد نبوی میں باندھے۔ تو حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ مجھے نمازوں کے اوقات کی خبر نہیں تھی، کیونکہ اذان جو نہیں ہوتی تھی، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت کا ایک اظہار تھا کہ جو ہی نماز کے وقت ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے مجھے اذان کی آواز آتی تھی۔ اب آپ اس واقعے سے کیسے جان چھڑائیں گے؟ اس کی پاک دامنی کو آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں کہ وہ بڑا متقی پرہیزگار تھا، سپہ سالار تھا، عظیم حکمران تھا، اور حضور کی سنتوں کی اتباع میں رہتا تھا۔ پھر یہیں سے یہ لشکر مکہ گیا، اور اس لشکر نے جا کے بیت اللہ پر حملہ کیا۔ بیت اللہ پر اس نے منجنیق سے گولے برسائے، آگ برسائی، جس سے بیت اللہ کی دیواریں جلیں، جس سے بیت اللہ کا غلاف جل گیا، اور انہوں نے مسلسل گولہ باری کی۔ آپ اس واقعے کے بارے میں کیا کہیں گے، اور کیسے اس واقعے سے آپ بچ سکتے ہیں؟ کوئی یزید کا ایک تو کارنامہ نہیں نا، سیاہ کارناموں میں سے شہادت حسین، اور پھر اس کے بعد کربلا سے قافلہ وہ کوفہ، اور کوفہ سے پھر شام، وہ کیسے چلا گیا؟ اگر یزید کو پتہ ہی نہیں تھا، یزید کو خبر ہی نہیں تھی، یزید کی رائے نہیں تھی، یزید کی مرضی نہیں تھی، تو پھر اس قافلے کو دمشق پہنچنے سے پہلے پھر دمشق کو سجایا کیوں گیا؟ بہت بڑا دربار کیوں لگایا گیا؟ پھر دنیا کے جو ممالک اس وقت تھے ان کے سفیروں کو کیوں خصوصی دعوت دی گئی؟ یہ سارا اہتمام اس قافلہ حسینی کی آمد پر جو دمشق میں کیا گیا، یہ اس بات کا غماز ہے کہ یہ سب کوئی یزید کی مرضی سے ہوا، یزید کے ارادے سے ہوا، یزید کی پلاننگ سے ہوا، اور یزید کو اس پر خوشی تھی، اور اگر اسے خوشی نہیں تھی اور وہ اس پر نادم تھا تو پھر اس نے سیدہ زینب کو اور بیمار سجاد کو، سکینہ کو، ان کی مشکیں باندھ کر، ہاتھوں پر رسیاں باندھ کے دربار میں کیوں کھڑا کیا؟ اور پھر وہ واقعہ تو بڑا مشہور ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ یزید اپنے چھڑی امام حسین کے ہونٹوں پر پھیر رہا ہے تو اب تڑپ کے اٹھ بیٹھے، اور آپ نے فرمایا کہ
کہ یزید اپنی چھڑی کو لب حسین سے ہٹا لو، اس لیے کہ میں نے ان لبوں کو مصطفیٰ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس نے للکار کے یزید نے کہا، اگر مجھے تمہاری صحابیت کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہیں قتل کرا دیتا۔ تو حضرت زید بن ارقم نے اس کی جواب میں اسی طرح للکار کے آپ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ تجھے میری صحابیت کا خیال ہے، حضور کے خاندان، حضور کا خون، حضور کی آل، حضور کی اولاد اور نواسہ اور شہزادہ جو حضور کی گود میں کھیلا، ان کو اس طرح ظلم و بربریت کے ساتھ شہید کرنے کے بعد بھرے دربار میں تو اس طرح ان کو رسوا کر رہا ہے، اللہ تجھے رسوا کرے۔ یہ سارے واقعات، کوئی ایک اس کا کارنامہ نہیں تھا، سیاہ کارنامے بے شمار اس کے سیاہ کارنامے تھے، مگر کسی بھی صورت میں یزید اہل بیت کی جو شہادت ہے، اہل بیت پر جو ظلم اور بربریت کا اس نے کھیل کھیلا، اس سے اس کو بری نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس میں آپ نے کہا کہ کیا صرف اقتدار کی خاطر؟ یہ سب اقتدار کی خاطر تھا۔ اور پھر دیکھیے کہ وہ اقتدار جس کی خاطر اس نے اتنے جرم کیے، وہ اقتدار چند سالوں سے زیادہ اس کے پاس نہیں رہا۔ اس کو کلونج کا درد پڑا اور 2 دن اس میں تڑپتا رہا اور تڑپ تڑپ کے اس نے جان دی۔ تو جس انداز سے تاریخ میں اس کیفیات کا ذکر ہے، اس میں کہیں بھی نظر آتا کہ اس نے کوئی توبہ بھی اللہ سے کی ہو، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خاتون جنت کو رلایا ہو، وہ مرتے ہوئے توبہ کر کے مرے، کیونکہ توبہ تو پھر گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، توبہ تو قبر اور آخرت کی نجات کا راستہ ہوتا ہے۔ تو تاریخ میں جہاں اس کے 2 دن کی تکلیف اور اذیت اور تڑپنے کا واقعہ ہے بیان کیا ہے، اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اس نے کوئی توبہ کی ہو، اور توبہ اس کو نصیب ہی نہیں ہو سکتی کہ جس نے حضور کی بیٹی کو اور حضرت علی کو، اور یہاں تک کہ جس وقت سیدنا امام حسین کی شہادت ہوئی، اس وقت کائنات بالا میں جو جن تھے، جو ملائکہ تھے، جو فرشتے تھے، حور و غلمان، وہ بھی اس ظلم کی کھیل کو دیکھ کر وہ بھی بے چین۔ حضرت نے بہت ایمان افروز جواب عطا فرمایا بڑی تفصیل سے، اس کے بعد کوئی شبہ نہیں رہ جاتا کہ یزید فاسق و فاجر انسان تھا۔ گزشتہ پروگرام میں بہت سے سوالات آئے، ٹائم اتنا نہیں کہ حضرت سے سارے سوالات کے جواب لیے جائیں۔ اس میں سے ایک سوال ہم نے لیا ہے، جن کا نام شیخ محمد علی ہے۔ انہوں نے حضرت سوال کیا کہ کیا صحابہ اور اہل بیت میں کس کی فضیلت زیادہ ہے؟ یقیناً فضیلت والوں میں درجات تو ہوتے ہیں، مراتب بھی ہوتے ہیں، جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول رسالت و نبوت میں سارے برابر ہیں، مگر ان میں کچھ کو کچھ پر فضیلت ہے۔ تو فضیلت تو ہوتی ہیں۔ اب سب سے بڑی شان انبیاء اور رسل کی، اور انبیاء اور رسل میں سب سے بڑی شان ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری اولاد، میری اولاد یعنی میری آل۔ اس حدیث سے بالکل واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری کلمات، آخری لمحات میں، آخری وقت میں جو آپ نے ارشاد فرمائے، وہ یہی آپ کے لفظ تھے کہ میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک عطرت میری، ایک میری آل۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی عطرت کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے اور بڑا مقام ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو کسی طور پر، کسی حوالے سے نظر انداز نہیں کر سکتے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں
دو شخصیات عطا فرمائیں، ایک اصحاب رسول اور دوسری آل رسول۔ اصحاب رسول کا بڑا مقام ہے، بڑی قربانی ہے ان کی، بڑا ایثار ہے ان کا۔ انگاروں پر لیٹے، پتھر کھائے، تشدد برداشت کیا، ہجرتیں کی، غزوات میں انہوں نے شمولیت کی، آنکھیں نکلیں، بازو کٹے، گردنیں کٹیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حوالے سے اگر میں یوں کہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہاتھ تھے، ایک ہاتھ اصحاب رسول اور دوسرا ہاتھ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب رہی کہ ان میں کس کا درجہ زیادہ ہے، کس کی عظمت زیادہ ہے، جس طرح کے سوال کیا گیا، میں اس حوالے سے ایک حدیث غدیر کی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے اعلان فرمایا تھا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس حدیث مبارک میں ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کیا تھا، مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور فضا میں بلند کر کے آپ نے فرمایا، اسی طرح انہوں نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور انہوں نے اعلان کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو میں اعلان کرتا ہوں کہ میں آج سے علی کو اپنا مولا مانتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، بڑا مقام ہے صحابہ کرام میں، مگر وہ عظمت اور شان والا صحابی بھی مولا علی کو اپنا مولا تسلیم کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور حدیث جس میں کہ آپ نے اپنے دور حکومت میں مال غنیمت تقسیم کیا، تو اس میں سے حسن و حسین علیہ السلام کو آپ نے 1,000 اشرفی دی اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آپ نے 500 یا 600 دیا۔ اس پر حضرت عبداللہ بولے، بلکہ حضرت عبداللہ تو شاید نہ بولتے، مگر اللہ نے انہیں بلوایا تاکہ مسئلے کی وضاحت ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان، میں اس وقت مسلمان ہوا کہ جب ابھی شہزادے یا حضور کے نواسے پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، میری بڑی قربانی ہے، میری بڑی جنگوں میں شمولیت ہے، شرکت ہے، تو آپ نے مجھے تھوڑا دیا ہے اور ان شہزادوں کو زیادہ دیا ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ارشاد فرمایا، اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان دونوں میں زیادہ شان اور عظمت کس کی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ عبداللہ، تم حسن اور حسین کی ریس نہ کیا کرو، اس لیے کہ ان کا باپ تمہارے باپ سے افضل، ان کی ماں تمہاری ماں سے افضل، ان کا نانا تمہارے نانا سے افضل، ان کی نانی تمہاری نانی سے افضل، ان کے ماموں تمہارے ماموں سے افضل، ان کی خالائیں تمہاری خالاؤں سے افضل۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں از خود کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و سنت سے تلاش کرنے چاہیے۔ تو صحابہ کرام کی انبیاء کے بعد بڑی شان ہے، مگر وہ بڑی شان والے بھی جب اہل بیت سامنے آتے تھے تو ان کی بھی جو سر تھے وہ اہل بیت کی عظمت کے سامنے جھک جاتے تھے۔ اور آج اس دور میں ہمیں ملک کی سلامتی کے لیے اور عالم اسلام کے اتحاد کی خاطر، اور وہ عالم اسلام کے جس کا جسم کا آنگ آنگ زخمی ہے، آپ پاکستان نے گزشتہ سالوں میں لاکھوں شہداء ہم نے اٹھائے ہیں، گزشتہ 25-30 سالوں میں افغانستان کی 3 نسلیں تباہ ہو گئیں، ایران تباہی کے دہانے پر، شام میں معصوم بچے اور بے سہارا بڑی عمر کی عورتیں اور بوڑھے سہارے تلاش کرتے پھر رہے ہیں، کھانے کو کھانا نہیں، پینے کو پانی نہیں، دوائی علاج میسر نہیں۔ یمن کی حالت آپ کے سامنے ہے، مراکش، لیبیا، تیونس، یہ سارا عالم اسلام اس وقت اتنا اجڑ چکا ہے کہ ہمارے جسم میں، یعنی امت مسلمہ کے جسم میں سارا خون بہہ چکا ہے۔ ان حالات میں
اور ان ظروف میں، اس ماحول میں ہمیں وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قرآن و سنت کے راستے پر آنا چاہیے۔ سب سے بڑی شان اللہ کی، اور وہ شانیں دینے والا اللہ، اس کے بعد اگر کسی کی شان ہے تو اس کے انبیاء اور رسل کی، اور انبیاء اور رسل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو بلند مقام، ممتاز مقام عطا فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت صحابہ تھے، اور حضور کا خون اہل بیت تھے، اور اہل بیت اور آل رسول دنیا سے رخصت ہو گئے، اب اولیاء کرام ہیں۔ ہمیں اولیاء کرام کی صحبت، ان کی ساتھ سنگت اور تعلق پیدا کرنا چاہیے، اور ترازو لے کے ہر وقت اصحاب رسول اور آل رسول کو ترازو میں ڈال کے ان کو ناپنا تولنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتیں دیں اس لیے کہ انہوں نے دین کے لیے کام کیا، دین کے لیے قربانیاں دیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے سر بلند کیا۔ ان کی عظمتوں کو بیان ضرور کریں، مگر ان کی عظمتوں کی بنیاد پر جھگڑے اور نزاعات نہ کھڑے کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شانیں دی کیوں؟ تو یقیناً ان کو شانیں اس لیے دیں کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں قربانیاں دیں، انہوں نے اللہ کے راستے میں جد و جہد کی، اللہ کے راستے میں محنتیں کی، اللہ کے راستے میں انسانیت کی خدمت کی۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی زندگی کو دیکھ لیں۔ حضرت خاتون جنت کا واقعہ کہ جب حضرت امام حسن حسین بیمار ہوئے تو حضور کے پاس گئیں، عرض کی حضور ان کا بخار نہیں اترتا، تو حضور نے فرمایا کہ تم منت مان لو 3 دن روزے کی۔ تو آپ نے 3 دن روزے کی منت مانی تو شہزادے ٹھیک ہو گئے۔ تو آپ نے جب منت پوری کی، ایک روزہ رکھا، دوسرا روزہ رکھا، تیسرا روزہ رکھا، ہر روزے کی افطاری پر کوئی نہ کوئی سائل آ جاتا افطاری کے وقت دروازے پر۔ ایک دن قیدی، ایک دن یتیم، ایک دن مسکین آپ کے دروازے پر آیا۔ تو آپ نے افطار نہیں کیا روزہ، کھانے کے ساتھ کھانا اٹھا کے سائل کو دے دیا، اور آپ نے پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ تو پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ میرے نبی کی آل کی شان یہ ہے کہ وہ خود بھوکے اور پیاسے رہ کے دوسروں کا پیٹ بھرتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں پر توجہ فوکس کرنی چاہیے، ان چیزوں کو سوچنا چاہیے، اور محرم الحرام کا یہ جو شہادت حسین اور واقعات کربلا ہیں، یہ بھی ہمیں یہی درس دیتے ہیں کہ ہمیں دین کی سربلندی کے لیے اپنے گناہوں کی عادتوں کو بھی چھوڑنا چاہیے، اور اپنے مال اور اپنے جان اور اولاد کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کا جذبہ۔ الحمدللہ حضرت نے جو بھی ارشاد فرمایا اس سے بہت سے ابہام اور غلط فہمیاں اس سے دور ہوئیں، اور ہمیں یہ سبق لینا چاہیے آج کے اس پروگرام سے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے کی زندگی سے ہمیں سبق حاصل کرتے ہوئے ان کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ شام 5:30 بجے ایک نئے پروگرام اور ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اور آپ کی سکرین پر قبلہ کے پیج کا لنک ہوگا، اس کو ضرور لائک کریں، اور یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ پروگرام جتنا آپ اس پروگرام کو دوسروں تک پہنچائیں گے اتنا ہی ثواب بھی ہوگا اور ہمارا مقصد بھی پورا ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ شام 5:30 بجے ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔